السلام علیکم۔ آج 8 جنوری ہے۔ اس وقت پاکستان کے موسم میں بہت بڑی تبدیلی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ عرب خطے میں بھی موسم تیزی سے چینج ہو رہا ہے، بدل رہا ہے، کیونکہ اس وقت دنیا کے کچھ موسمی ماڈلز اور پیٹرن جو ہیں وہ الگ قسم کی انڈیکیشن دے رہے ہیں، جو کراچی سمیت پورے پاکستان میں، اس کے علاوہ عرب خطے میں شدید ٹھنڈ کے بعد جو ہے وہ موسم میں تبدیلی، بارش اور سنو فال کا مختلف ماڈلز اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ان تمام خطوں میں، علاقوں میں، ممالک میں ٹھنڈ کے بعد موسم چینج ہوگا اور بارشیں ہوں گی۔ وہ تمام چیزیں میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ 7 منٹ کی یہ ٹوٹل ویڈیو ہے، اور اس میں آپ کو لانگ فورکاسٹ ماڈل کی مدد سے بھی بتاؤں گا کہ فروری میں پاکستان میں اور عرب خطے میں کتنی بارشیں ہوں گی۔ تو تازہ ترین موسمی ماڈلز کے مطابق، جیسے کہ اس ماڈل میں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو بلو پیچز ہیں یہ پاکستان اور عرب خطے میں شدید ترین سردی کی جو ہے وہ انڈیکیشن دے رہے ہیں، پیشن گوئی کر رہے ہیں، اور کراچی سمیت حیدرآباد، ٹھٹہ بدین، میرپور خاص، نواب شاہ، بالائی سندھ، اس کے علاوہ پنڈی، اسلام آباد، لاہور، فیصل آباد، ساہیوال، جھنگ، سرگودا، ملتان، لیا، بھکر، اس کے علاوہ ننکانہ صاحب، منڈی بہاؤالدین، سوات، منگورہ، کے پشاور، مردان، تنگی کا ایریا ہوگا، فاڈا فیڈرل ایڈمنسٹریشن ٹرائبل ایریا کا جو ہے علاقہ ہے۔ اس کے علاوہ جو پہاڑی علاقے ہیں، گلگت بلتستان ہے، بلوچستان کے شمالی حصے، کوئٹہ، ذوب، کلات، رولارائی، چمن، اس کے علاوہ خزدار کا ایریا ہوگا، بلوچستان کی کوسٹل لائن۔ ان تمام جگہوں پر آنے والے اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران سردی کی شدت میں مزید اضافے کے امکانات نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ شدید سردی کے جو اثرات نظر آتے ہیں وہ کراچی سمیت جو بالائی پنجاب کا حصہ ہے، جس کا میں نام لینا بھول گیا تھا، سیالکوٹ کا ایریا ہے، اٹک کا ایریا ہے، پنڈی گھیب کا ایریا ہے، اس کے علاوہ میاں والی ہے۔ ان تمام جگہوں پر آنے والے 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران سردی کی شدت میں مزید اضافے کے امکانات نظر آتے ہیں۔ پاکستان میں یہ سردی کی لہر خصوصاً سندھ میں اگلے 4 سے 5 دنوں تک برقرار رہے گی، لیکن یہ پنجاب اور کے علاوہ بلوچستان کے جو مختلف ایریاز ہیں، یہاں پر یہ سردی کی شدت میں جو ہے وہ اس کی ٹائم ڈیوریشن زیادہ ہوگی۔ اس کے علاوہ عرب خطے میں، عرب کے بالائی حصوں میں، سعودی عرب کے بالائی حصوں میں، اور اس کے علاوہ سعودی عرب کے جو سینٹرل عرب ہے، اس کے علاوہ جو عمان کے ساتھ کا ایریا ہے، قطر، بحرین، کویت، لبنان، شام، اردن، ان تمام جگہوں پر ایران میں، عراق میں سردی کی شدت میں مزید اضافے کے امکانات نظر آتے ہیں۔ ایئر کوالٹی انڈیکس اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران لاہور سمیت وسطی اور بالائی پنجاب کے علاوہ جنوبی پنجاب میں بھی کافی خراب ہوگا، اور اس کے اثرات زیری سندھ میں، کراچی میں، اس کے علاوہ بالائی سندھ میں، سکر، ان جگہوں پر بھی نظر آئیں گے۔ فوگ کی جو صورتحال نظر آتی ہے پاکستان میں وہ شدید ترین خراب نظر آتی ہے، جس میں لاہور، فیصل آباد، سرگودا، منڈی بہاؤالدین، ساہیوال کا ایریا ہے، قصور کا ایریا، ننکانہ صاحب ہے، اس کے علاوہ پنجاب میں ملتان کا ایریا، لیا، اور تقریباً جنوبی پنجاب کے تمام علاقے جو راجستھان بارڈر کے قریب ہیں، ان تمام جگہوں پر شدید ترین فوگ کے اثرات نظر آتے ہیں۔ لاہور، سرگودا اور ان تمام ایریاز میں، فیصل آباد، ساہیوال، ان تمام علاقوں میں، اس کے علاوہ بالائی پنجاب کے بھی اکثر علاقوں میں اس دوران شدید ترین فوگ کے اثرات نظر آتے ہیں، جو 3 سے 4 دنوں تک برقرار رہیں گے۔ اس کے بعد اس میں تھوڑی کمی آئے گی، لیکن اس کے بعد بھی فوگ کے خطرناک جو ہے اثرات نظر آتے ہیں۔ ویزیبلٹی ریٹ یعنی کہ دیکھنے کی جو صلاحیت ہے وہ کافی کم نظر آئے گی آنے والے اگلے مزید 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران۔ اس میں سندھ کا ایریا بھی شامل ہوگا، وسطی، بالائی اور جنوبی پنجاب کے علاقے ہوں گے، لیکن لاہور اور اس کے اطراف میں اور اس کے تقریباً 200 کلومیٹر ریڈیس میں شدید ترین ویزیبلٹی جو ہے وہ خراب نظر آتی ہے آنے والے اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران۔ اور یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ اس وقت ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے وہ لاہور سمیت پنجاب کے اکثر علاقوں میں 80 سے 90% کے درمیان ہے، جس کی وجہ سے شدید دھند کے اثرات نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ عرب خطے میں جو ہے اگلے آنے والے 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران جو ہے وہ دھول اور مٹی میں یعنی کہ ڈسٹ پولوشن میں کافی اضافے کے خدشات نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان میں بھی اس دوران ایئر کوالٹی انڈیکس اکثر علاقوں کا خراب ہوگا، جس میں بلوچستان اور جنوبی پنجاب کے ایریاز جو ہیں وہ قابل ذکر ہیں۔ اس کے علاوہ سندھ میں بھی کچھ جگہوں پر ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ مزید خراب ہو سکتا ہے، اور ڈسٹ اور اس کے علاوہ جو گرد و غبار بھی نظر آ سکتا ہے اکثر علاقوں میں۔ اب میں آپ کو بارش کے پیٹرن کے بارے میں بتاتا ہوں۔ جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیوز میں بھی بتایا تھا کہ MJO جو فیز 8 سے فیز 1 کے درمیان تھا، سرکل میں تھا، کمزور تھا، اس وقت یہ آہستہ آہستہ یہ باہر کی جانب جائے گا، اوپر کی جانب جائے گا، ورٹیکل پوزیشن میں یہ جائے گا
फेज़ 7 में। जैसे ही ये फेज़ 7 में जाएगा तो अरब खत्ते में बारिशें बढ़ जाएंगी। अरब खत्ते में बारिशें बढ़ेंगी, उसके बाद इसके जो असरात नज़र आएंगे वो पाकिस्तान में भी नज़र आएंगे। और 23 या 24 जो जनवरी होगा, इसके बाद पाकिस्तान में एक बारिशों का अच्छा स्पेल जो है वो आएगा, जिसमें सिंध के अक्सर एरियाज़ होंगे, कराची, हैदराबाद, टटा, बदीन, मीरपुर खास, नवाबशाह, सखर। इसके अलावा जनूबी पंजाब में मुल्तान, मुल्तान, लिया, भक्कर, मुजफ्फरगढ़, इसके अलावा जो रहीम यार खान का एरिया, भावलनगर, भावलपुर का एरिया है। और इसके अलावा जो वस्ती पंजाब में जो लाहौर है, शेखुपुरा है, इन जगहों पर सरगोदा में, मंडी बहाउद्दीन में अच्छी बारिशें हो सकती हैं। लाइट टू मॉडरेट शावर के इम्कानात नज़र आते हैं। इसके अलावा झंग में, सियालकोट में, अटक में, इन जगहों पर भी बारिश हो सकती हैं। पिंडी इस्लामाबाद में भी इस दौरान बारिश के इम्कानात नज़र आते हैं। इसके अलावा जो बलूचिस्तान के शुमाली हिस्से हैं और इसके अलावा कोयटा, ज़ोब, कल्लात, रोलाई, चमन का एरिया, नोशकी, खुशदार, इन जगहों पर बारिश के इम्कानात नज़र आते हैं। ज़ियारत, कल्लात में और कोयटा में इस दौरान बर्फ़बारी हो सकती है। और इसके अलावा जो शदीद जो सर्दी के असरात हैं वो मज़ीद नज़र आते हैं आने वाले अगले 24 से 48 घंटों के दौरान। अरब ममालिक में 9 और 10 जनवरी के दरमियान एक सिस्टम दाखिल होगा, जिसकी वजह से शाम का एरिया होगा, इराक़ का एरिया होगा, लिबनान, उर्दन का एरिया होगा। इसके अलावा ईरान के कुछ हिस्से होंगे, यहाँ पर बारिश के इम्कानात नज़र आते हैं। अब वीडियो के आखिर में मैं आपको सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दूँ कि 25 या 26 जनवरी के दौरान एक सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल होने के इम्कानात हैं। इस दौरान अरब खत्ते में भी इस सिस्टम की वजह से बेहतरीन बारिशें होंगी। अरब खत्ते में 19 या 20 जनवरी के बाद बारिश के इम्कानात हैं। बारिश के 2 स्पेल्स आ सकते हैं पाकिस्तान में, और अरब खत्ते में तकरीबन 2 से 3 स्पेल आएंगे। पाकिस्तान में जो अच्छी बारिशें होंगी वो सिंध में नज़र आती हैं, हैदराबाद, टट्टा, बदीन, मीरपुर खास, ज़ेरी सिंध में। इसके अलावा नवाबशाह में, बालाई सिंध में, सखर, घोटकी, ओबाड़ो, लड़काना, जैकबाबाद, कश्मोर, इन तमाम इलाकों में। इसके अलावा जनूबी पंजाब में मुल्तान, भक्कर, लिया, शोरकोट, मुजफ्फरगढ़, इसके अलावा रहीम यार खान का एरिया शामिल होगा। इस दौरान वस्ती पंजाब में लाहौर का एरिया होगा, मंडी बहाउद्दीन, सरगोदा, खोशाब, चकवाल, झंग, इन जगहों पर अच्छी बारिशें होंगी। इसके अलावा जो ननकाना साहब है, फैसलाबाद है, साहिवाल है, इन जगहों पर भी अच्छी बारिशें होंगी। इसके अलावा बालाई पंजाब में जेलम, सियालकोट का एरिया होगा, दीना होगा, अटक होगा, इन जगहों पर भी अच्छी बारिश हो सकती हैं। मियाँ वाली में भी इस दौरान अच्छी बारिशें होंगी। पिंडी में भी अच्छी बारिश हो सकती हैं। कलर कहाल, करर सईदा, इसके अलावा इस्लामाबाद के एरिया होगा, इन जगहों पर भी अच्छी बारिशें होंगी। इसके अलावा KPK में जो पेशावर, मर्दान, सवात, मंगोरा का एरिया होगा, नौशहरा होगा, सद्दा, बन्नू, इन जगहों पर भी इस दौरान अच्छी बारिश हो सकती हैं। इस दौरान हज़ारा बेल्ट में एबटाबाद, मरी, गलियात, नथिया गली, इसके अलावा इसके अतराफ़ में जो एरियाज़ हैं, रावलाकोट, बालाकोट, कश्मीरी एरियाज़ हैं, इन जगहों पर भी कुछ जगहों पर बारिश और चंद जगहों पर स्नोफॉल के इम्कान नज़र आते हैं। इस दौरान जो गिलगित बल्तिस्तान का एरिया होगा, चित्राल, नारान, कागान, इसके अलावा स्कर्दू का एरिया होगा, इन तमाम जगहों पर बर्फ़बारी की शिद्दत में मज़ीद जो इजाफ़ा होगा और यहाँ पर सर्दी की शिद्दत में इजाफ़े के इम्कान नज़र आते हैं और टेम्परेचर -10 से ज़्यादा यहाँ पर हो सकता है। वीडियो के आखिर में कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की जो घंटी है उसको प्रेस कर लें ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके अलावा जो आखिरी बात कि मोटरवे पर इस दौरान सफ़र करने से लाजमी तौर पर गुरेज़ करें।